الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ہر عورت کو عام طور پر گھر کے لوگوں کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے، کبھی کبھی مہمان بھی آ جاتے ہیں، اور مہینے دو مہینے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو اور بڑی پارٹی بن جاتی ہے جس میں کھانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ مگر زندگی میں کچھ ایونٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں عورت کو باقاعدہ ایک بڑی پارٹی ارینج کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کا عقیقہ، اس میں فیملی کے ممبرز بھی آتے ہیں اور فرینڈز بھی آتے ہیں، تو حلقہ بڑھ جاتا ہے۔ بچے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، بچی عالمہ بن گئی۔ یہ جو جائز خوشیاں ہیں، ان کو اگر ہم منائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناجائز خوشیوں کو منانے سے بچ جائیں گے۔ چونکہ ہمیں جائز خوشیاں منانے کی عادت نہیں، اس لیے پھر ناجائز خوشیاں منانے کے بہانے بناتے ہیں۔ یہ بچے کی برتھ ڈے ہے، یہ فلاں ہے، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جائز خوشیوں کو اچھی طرح مناؤ اور اس پہ اجر بھی پاؤ۔ بچے کے قرآن مجید کا حفظ ہونا، علم مکمل ہونا، یہ جائز خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم اس پہ خوش ہو جاؤ۔ تو حفظ کی خوشی قرآن سے ثابت ہے۔ ایسی خوشیوں کو منانا شرعاً بھی درست ہے، عرف میں بھی درست ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ پھر ایسے لوگ غیر شرعی خوشیاں منانے سے بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب بڑی پارٹی ہوتی ہے تو اس کی ارینجمنٹ اور بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اس وقت پھر عورتوں کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ پارٹی کی ارینجمنٹ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ کھانوں کا انتظام تو انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہر جگہ تو باہر سے کیٹرنگ نہیں کروائی جا سکتی، تو اس لیے آج کا عنوان ہم نے پارٹی مینجمنٹ رکھا ہے کہ عورت کو اگر کوئی پارٹی ارینج کرنی بھی پڑ جائے تو اس کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ اس کے لیے وہ ایک لسٹ بنائے، اور اس لسٹ کے ایک ایک آئٹم کو وہ کراس کرتی رہے کہ یہ کام بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، حتیٰ کہ جب اس کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سب کام کر لے تو پارٹی بہترین طریقے سے ہو جائے۔ تو گویا آج کا بیان پارٹی میڈ ایزی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کھانے پینے کے لیے بڑے برتن استعمال ہوتے تھے۔ آج کل جیسے ہے نا کہ ہمارے پاس ہر بندے کے لیے الگ پلیٹ ہوتی ہے، اور پھر مختلف کھانوں کے لیے الگ الگ پلیٹیں ہوتی ہیں۔ ایک گہری پلیٹ ہے، ایک بڑی پلیٹ ہے، ایک ڈیزرٹ کے لیے پلیٹ ہوتی ہے۔ وہاں ایسا نہیں تھا، بڑے بڑے برتن تھے اور مل جل کے کھانے کو پسند کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بڑی بڑی پراتیں ہوتی تھیں، اس میں کھانا ڈال دیا جاتا تھا اور سب اس میں سے کھا لیتے تھے۔ شریعت کہتی ہے کہ کھانے میں جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ پورے اونٹ کا گوشت پکا کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر صحابہ کرام اس پیالے کے گرد بیٹھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، یعنی بیٹھے بھی ہیں کھڑے بھی ہیں، تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے پھر اس میں سے لے کے کھایا کرتے تھے۔
غزوہ بدر میں جب نبی اسلام تشریف لے گئے تو صحابہ نے ایک آدمی کو پکڑ لیا جو کافروں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، اور اس سے پوچھا کہ بتا بھائی یہ لوگ کتنے ہیں؟ وہ کبھی کچھ بتائے کبھی کچھ بتائے. مجھے اس وقت فگر تو مستحضر نہیں ہے کہ وہ کتنے سو کہتا تھا، لیکن وہ کبھی کچھ کہتا تھا کبھی کچھ کہتا تھا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنے ہیں. تو ایک صحابی نے تو اس کو تھپڑ بھی لگائے کہ صحیح بتا، اور بالآخر اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دانا تھے. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، اس کی کیپیبلٹی ہی اتنی نہیں ہے کہ یہ کراؤڈ کا اندازہ لگا کے صحیح تعداد بتائے. پھر نبی علیہ السلام نے اس سے ایک کوسچن پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس مجمع کے لیے کتنے اونٹ روز ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے بتا دیا اتنے. اللہ جانے 5 تھے 7 تھے جو بھی تھے. تو جب اس نے کہا کہ اتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اتنے اونٹوں کا کھانا تقریباً 1000 لوگ کھا سکتے ہیں. تو میرا اندازہ ہے کہ ہمارے دشمن کی تعداد 1000 ہے. سبحان اللہ. ایسی بات پوچھی کہ جو بتانے والے کے لیے بھی آسان تھی اور جس سے اپنا ڈیسیژن میکنگ کرنا بھی آسان تھا. یہ دانائی، یہ وزڈم اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. ہمارے ہاں آج کل دیگیں بنتی ہیں بڑی تقریبات میں، تو ایک دیگ اگر پکی ہوئی ہو سالن کی، 100 آدمی آرام سے اس کھانے کو کھا لیتے ہیں. تو کراؤڈ کے حساب سے پھر کھانے کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو عورت اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے دعوت کرنی ہے، اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں، وہ آپ ذرا غور سے سنیں یا لکھیں. پہلا سٹیپ ہے 3 ویک بیفور. دعوت سے 3 ہفتے پہلے کیا کرنا ہے؟ 3 ویک بیفور میں 5-6 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ سیٹ دی ڈیٹ، کنفرم دی ڈیٹ اور میک انویٹیشن لسٹ. جتنے بندے آپ کی جگہ میں فٹ ہو سکتے ہیں اس سے 20% بندے کم انوائٹ کریں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک بندے کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے ماحول معاشرے میں ایک کی جگہ 3 بندے پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے جتنے لوگ فٹ ہو سکتے ہیں اس سے 20-25% کم لوگوں کو آپ انوائٹ کریں. یہ 3 ہفتے پہلے لسٹ بنانی ہوتی ہے. اور اسی پوائنٹ کی آگے ڈیٹیل ہے کہ سینڈ انویٹیشنز. لوگوں کو انوائٹ کریں. میل سے انوائٹ کرنا، خط لکھ کر، ای میل بھیجنا، فون پہ انوائٹ کرنا، میسیجز کرنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. کسی بھی طریقے سے مہمان کو دعوت دی جا سکتی ہے. دوسرا میجر پوائنٹ ہے پلان دی مینیو، کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ نے پارٹی کے اندر کیا کیا کھانے سرو کرنے ہیں. ریسیپی کی ایک لسٹ بنائیں. اور اصول اس میں یہ ہے کہ جب بڑی پارٹی ہو تو وہ کھانے آپ پسند کریں جن کو پہلے سے بنا کے رکھا جا سکتا ہے، فریز کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ایسے کھانے ہیں کہ جو عین موقع پہ بنا کے سرو کرنے ہیں تو وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں. لہذا بڑی پارٹیوں میں ہمیشہ وہ مینیو بنائیں کہ جو کھانے ایڈوانس میں تیار کر کے فریز کیے جا سکیں. پھر 3 نمبر کہ کریٹ اے ٹائم لائن فار پریپیرنگ یور چوزن ریسیپی. ایک ٹائم لائن بنائیں کہ کھانے بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا.
Number 4 point, make a list of how far in advance each dish can be made. پھر اس سے شاپنگ لسٹ بنائیں، پھر آرڈر کریں اگر کوئی چیز منگوانے والی ہے. خاص طور پر اگر بیکری کے آئٹم آپ نے خریدنے ہیں تو بیکری کو بھی آپ آرڈر کر سکتی ہیں. 5واں پوائنٹ، یہ ارینجمنٹ کریں کہ آپ کو پارٹی کے لیے کیا کیا چیزیں رینٹ پہ لینی پڑیں گی یا بورو کرنی پڑیں گی. مثال کے طور پہ سرونگ پلیٹس یا گلاسز یا ٹیبلز یا لینن، اسپون، یہ چیزیں اس کی آپ باقاعدہ ایک لسٹ بنائیں کہ کون کون چیزیں رینٹ کرنی پڑیں گی، کون سی آپ بورو کر سکتی ہیں اور کون سی آپ کے پاس گھر میں خود موجود ہیں. 6واں پوائنٹ، لائن اپ اینی ہیلپ دیٹ یو مائٹ نیڈ. آپ کو پارٹی کے لیے کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہوگی. مثال کے طور پہ اگر کلیننگ کے لیے زیادہ میڈز چاہیے تو آپ اس کا بھی پہلے سے انتظام کر لیں. اور اگر کچھ ریسپانسبلٹی آپ فیملی ممبرز کو یا فیملی فرینڈز کو دے سکتی ہیں تو ایسے معاملے میں وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں. چنانچہ دعوت تو ایک بہن نے کی اور باقی بہنیں دعوت کے دن آ کے اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں، اس کی بھی لسٹ بنا لیں. تو یہ 3 ویک پہلے کرنے کے یہ کام ہیں. پھر 2 ویک پہلے کیا کرنا پڑے گا یہ بھی لکھ لیں. ڈو اے فرسٹ راؤنڈ آف گروسری شاپنگ اینڈ کوکنگ. گروسری اور شاپنگ بھی کر لیں اور پھر فرسٹ راؤنڈ آف کوکنگ بھی کر لیں. پریپیئر ڈشز دیٹ کین بی فروزن. اور set a table as a trial basis to make sure that you have everything you need. دعوت سے پہلے 2 ہفتے آپ دسترخوان بچھا کے ایک ٹرائل کر لیں کہ کیا مہمان اس جگہ پر آسانی سے فٹ آ بھی سکیں گے یا نہیں. پھر 1 ویک بیفور کیا کرنا ہے. Clean the house thoroughly so that on party day you will not be in trouble. دوسرا پوائنٹ، set the stage. اگر کوئی ایسی تقریب ہے کہ جس میں سٹیج لگانا ہے اور جو بچی حافظ بنی اس کو سٹیج پہ بٹھانا ہے تو سٹیج سیٹ کر لیں. arrange the furniture. Make sure guest can walk easily. دسترخوان لگاتے ہوئے اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ مہمانوں کا راستہ نہ رکے، ان کے لیے آنا جانا آسان ہو. کافی کے لیے، ڈیزرٹ کے لیے یا پاستا کے لیے الگ ٹیبل لگانے چاہیے. کولڈ ڈرنکس کے لیے الگ ٹیبل لگانے چاہیے. چنانچہ جس کو کولڈ ڈرنک کی ضرورت ہو وہ اس ٹیبل سے جا کے اپنی پسند کا کولڈ ڈرنک لے لے. بچے عام طور پر نارمل کھانے نہیں کھاتے، اگر پاستا ٹیبل لگا دیا جائے تو اس کے گرد پھر بچوں کا ہجوم ہوتا ہے. پھر ایک پوائنٹ کہ چیک تھنگز دیٹ آر ان دی وے، اسپیشلی پریشیس تھنگز دیٹ کین بی بروکن. کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو شیشے کی بنی ہوئی ہیں، ٹوٹ سکتی ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. 6واں پوائنٹ، فگر آؤٹ دی لائٹنگ. شادی کے دن تقریب رات کی بھی ہو سکتی ہے تو اس وقت لائٹنگ کیسی آپ چاہتی ہیں اس پہ مستقل آپ سوچیں، اور کہیں بلب لگوانے ہیں تو بلب لگوائیں.
اور اگر کوئی لائٹ خراب ہے تو اس کو ٹھیک کروا لیں. پھر اگر آپ کے پاس سارے برتن موجود ہیں تو ایک ہفتہ جو کرنے کا کام ہے اس میں یہ بھی کہ ہر کھانے کے لیے جو آپ نے پاٹ یوز کرنا ہے اس پہ سٹیکر لگا دیں. اس سے بہت آسانی ہوتی ہے. آپ نے جتنے کھانے پریپیئر کرنے ہیں تو یہ نہیں کہ رینڈملی کھانا بنے گا تو ہم پاٹ میں ڈال دیں گے، پھر اس وقت برتن کم ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے. تو پہلے سے ہی جو بڑے پاٹس ہیں جن میں کھانا ڈالنا ہے ان کے اوپر سٹیکر لگا دیں، پتہ چلے کہ کس کھانے کے لیے کون کون سے برتن یوز ہوں گے. اور ایک ہفتہ پہلے ڈرنکس کو سٹاک اپ کر لیں. جوسز لینے ہیں یا سوڈا ڈرنکس لینے ہیں تو ان کو ایک ہفتہ پہلے خرید کے اپنے پاس سٹاک کر لیں. پھر نیکسٹ ہے 3 days بیفور، کہ پارٹی سے 3 دن پہلے کیا کرنا ہے. تین دن پہلے سارے برتن جو یوز ہونے ہیں ان کو نکلوا لیں اور ان کو دھلوا لیں اچھی طرح، اور گھر کے جتنی بیڈ شیٹس ہیں اور ٹیبل کلاتھ ہیں اور ٹاولز ہیں ان کو لانڈری کروا لیں، اور جن کو آپ نے آئرننگ کروانی ہے، استری کروانی ہے، ان چیزوں کو استری بھی کروا لیں. یہ 3 دن پہلے کرنے کا کام ہے. اور ایک پوائنٹ کہ نوٹیفائی دی نیبر، اگر پارٹی میں زیادہ لوگ آئیں گے، زیادہ گاڑیاں ہوں گی تو نیبر کو ضرور بتا دیں سو دیٹ دے شوڈ بی اویئر، ان کو پتہ ہو کہ ایک پارٹی ہے. ورنہ لوگ غلط پارکنگ کر کے ان کے ڈرائیو وے بلاک کر دیتے ہیں اور نیبر کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اور اگر پارٹی گھر کے اندر ہی ہے، اتنا بڑا گھر ہے، تو پھر نیبر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ کہ جو ڈیکوریٹ کرنا چاہتی ہیں آپ، 3 دن پہلے وہ ڈیکوریشن کا سامان بھی سارا آپ خرید لیں اور جگہ کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیں. ایک اہم چیز، سیٹ اپ کلین اپ اسٹیشنز، صفائی کے لیے جو مختلف چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کے اسٹیشن بنا دیں، ان کی جگہ بنا دیں. چنانچہ پیپر ٹاول اور ڈسٹ پین، ان کو مختلف جگہوں پہ اسٹریٹجیکلی رکھیں کہ جہاں مہمانوں کے لیے چیزوں کو ڈسٹ بن میں پھینکنا آسان ہو. پارٹی کے دن دیکھا ہے کہ سالن گر گیا یا بچے نے ڈیزرٹ گرا دی یا کوئی اور چیز گرا دی تو پھر کلیننگ کے لیے چیز نہیں ملتی. پہلے سے ہی کلیننگ سٹیشن سیٹ ہوں، پتہ ہو کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کو قریب سے چیزیں لے کے، ٹاول لے کے کیسے کلین کرنا ہے. پھر ایک اہم نقطہ کہ اسپیسیفائی اے پلیس فار ابایاز. عورتوں کی دعوتوں میں الحمدللہ اکثر و بیشتر عورتیں ابایا پہن کے آتی ہیں تو ان کو لٹکانا ہوتا ہے. اس کے لیے مستقل ایک جگہ کو آپ متعین کریں. کئی دفعہ یہ پوائنٹ ذہن میں نہیں ہوتا اور عورتوں کو اپنے ابائے رکھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور ابائے سے بھی زیادہ نقاب کا مسئلہ زیادہ بنتا ہے، چونکہ نقاب عام طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں، لہذا نقاب رکھا اور وہ مکس ہو گیا یا کسی دوسری نے اٹھا کے یوز کر لیا. بہت ساری عورتوں کو پارٹیوں میں اپنے نقاب ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں. بیسٹ مشورہ یہ ہے کہ آنے والی عورتیں اپنا ایک نقاب سپیئر اپنے بیگ میں ڈال کے لائیں کہ فرض کرو اگر ایک نقاب گم بھی ہو گیا تو مجھے دقت نہیں پیش آئے گی. یہ میک شور کریں کہ کلوزٹ کے اندر سپیس ہے جہاں اتنے ہینگرز ہیں کہ ہر عورت اپنے ابایا کو ہینگر میں لٹکا لے گی. یہ بھی
میک شور کریں کہ روم از ٹائڈی، صاف ہے. اور دوسرا، اگر آپ کے گھر کے اندر ویلیویبل چیزیں ہیں یا ٹوٹنے والی چیزیں ہیں تو ان کو پہلے سے ہی سمیٹ لیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں اور کوئی بچہ کسی چیز کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ گر بھی سکتی ہے، وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، تو بعد میں شکایت کرنے کا فائدہ نہیں. پارٹی کے ٹائم سے پہلے اپنی ویلیویبل چیزوں کو سمیٹ لیں، ٹوٹنے والی چیزوں کو اٹھا کے بچوں کی ریچ سے باہر رکھ دیں. پھر 3 دن پہلے آپ نے جو کپڑے پارٹی کے دن پہننے ہیں ان کو چوز کر لیں. اگر پہلے والے کپڑوں میں سے ہی پہننے ہیں، نئے بنوانے ہوں تو پھر اس کو آپ 3 ویک پہلے والے کاموں میں شامل کریں. پھر 3 دن پہلے فنش گروسری شاپنگ اور ایک ڈیٹیل کوکنگ شیڈول بنائیں اور تمام ڈشز کو پریپیئر کر لیں. پھر اس کے بعد ہے 1 ڈے بیفور، کہ پارٹی سے 1 دن پہلے کیا کرنا ہے. اس میں ہے سیٹ دی ٹیبل، پھر بائی اینڈ ارینج فلاورز. اگر آپ پھولوں کے گلدستے سجانا چاہتی ہیں تو ان کو آپ آرڈر کر کے منگوا لیں اور اپنی اپنی جگہوں پہ رکھوا دیں. فنش آل یور کوکنگز، گیو یور ہاؤس اے ونس اوور، یعنی اپنے گھر پہ ایک نظر ڈالیں کہ آنے والے بندے کو گھر پورا کا پورا صاف ستھرا لگے. پھر پارٹی ڈے کے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے. پہلا پوائنٹ، فنش اینی لاسٹ منٹ فوڈ پریپریشن. کوئی بھی فوڈ پریپریشن جو رہتی ہے اس کو مکمل کریں اور پارٹی سے 1 سے 2 گھنٹہ پہلے آپ فوڈ کو ڈسپلے کر دیں. یعنی دسترخوان پہ آپ پلیٹیں لگوا دیں اور جو بڑے برتن ہیں کھانے کے ان میں برتن میں کھانا ڈال دیں. پھر سنیکس جو ہیں ان کو بھی آپ رکھوا دیں. وہ ایپیٹائزر جو خراب نہیں ہوتے ان کو بھی دسترخوان پہ 2 گھنٹے پہلے ہی لگوا دیں. جو چیزیں آپ رکھوائیں ریپ دیم ٹائٹلی ٹو انشور فریشنس. جب آپ نے 2 گھنٹے پہلے کھانا بھی نکال کے رکھ دیا، یہ نہ سوچیں کہ بس لاسٹ منٹ پہ کھانا گرم کر کے دیں گے. آپ کھانے کے پاٹ ایسے بنائیں جیسے بوفے سسٹم میں ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے چھوٹی سی کینڈل رکھ دی جاتی ہے اور کھانا خود بخود گرم رہتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ٹینشن نہیں ہوگی. لاسٹ منٹ پہ کوئی کام ذہن میں نہ رکھیں. جب 2 گھنٹے آپ نے پہلے کھانا بھی نکال دیا اور ٹیبل بھی سجا دیا، دسترخوان بھی لگا دیا، تو اب آپ کا ایک کام صرف باقی رہ گیا، گریٹ دی گیسٹ ایز دے ارائیو. جب مہمان آئیں تو ان کا استقبال کریں، ان کو اپنی اپنی جگہ پہ بٹھائیں، اور لاسٹ کام کہ پھر ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں. نو سٹریس ایٹ آل. اس موقع پہ عورت کو کوئی سٹریس نہیں ہونا چاہیے. سارا کام پہلے سے ہوا ہے. وہ مہمانوں کے ساتھ کھانے کو انجوائے کر رہی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. عام طور پر دیکھا ہے کہ عورتیں باقاعدہ لسٹ پریپیئر کر کے ترتیب سے کام نہیں کرتی. مہمان کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بیچاری کچن کے اندر بھاگی دوڑی کر رہی ہوتی ہے، شاؤٹ کر رہی ہوتی ہے، یہ نہ یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، یہ میں نے کہا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو لاسٹ منٹ کی یہ ساری جو بھاگی دوڑی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اچھی پارٹی وہ ہوتی ہے کہ عورت ایسے انتظام کرے کہ جب مہمانوں کے کھانے کا وقت ہو تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے اور ان کے ساتھ ان خوشیوں میں شیئر کرے.
پھر جب پارٹی ہو جائے تو تمام چیزوں کو سمیٹنا یہ عورتوں کو بہت اچھی طریقے سے آتا ہے، صاف کروانا، واپس رکھوانا، واپس پہنچانا، اور پھر یہ کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا کہ جس پروردگار نے رحمت فرمائی، مہمان بھی بخیریت آ گئے اور پارٹی کے بعد مہمان واپس بھی چلے گئے۔ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو بیبی سٹنگ کے لیے کوئی جگہ کا تعین کر دیں، گھر میں ایسی جگہ ہو جہاں کھیلنے کی چیزیں ہوں، اور 1-2 نوجوان لڑکیوں کے ذمے لگا دیں کہ وہ وہاں پر بچوں کو اپنی سپرویژن میں کھیل کھلائیں اور ان کو مصروف رکھیں، ورنہ کئی مرتبہ بچے شور مچاتے ہیں اور عورتوں کے لیے پارٹی میں بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل ترتیب ہے جو بتا دی۔ اب آپ اس میں اپنی مرضی سے اپنی سچویشن کے حساب سے کچھ پلس مائنس کرنا ہو تو اس کو کر سکتی ہیں۔